مریدین کی تربیت افراد سازی، مجمع سازی نہیں، بلکہ آج اس دور میں ہم مجمع سازی پہ زور دے رہے ہیں. فلاں جگہ اجتماع ہوا ہے 2 لاکھ آدمی تھے. مجمع سازی پہ ذہن نہیں تھا مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا، ان کا ذہن تھا افراد سازی. لوگ تیار کیے جائیں، صرف ظاہر ہی ان کا مسلمان نہ ہو، ان کے اندر بھی اسلام کی غیرت ہو. حضرت سیدنا مجدد الفسانی نے ذہن سازی پہ زور دیا. ایسے افراد تیار کیے، انہیں اپنا خلیفہ نامزد کیا، مختلف علاقوں میں بھیجا. جو آ نہیں سکتے تھے، دور رہتے تھے، انہیں خطوط کے ذریعے آپ نے تربیت کی، اور وہ آپ کے خطوط جو اس تربیت کے انداز میں تھے وہی آج مکتوبات شریف کی شکل میں موجود. اور تیسرا انداز یہ تھا کہ فوج کے اندر جو اعلیٰ افسران تھے ان پر آپ نے خاص توجہ فرمائی، انہیں اپنی اس تحریک سے روشناس کیا ہے اور ان کے اندر دین کی غیرت کو پیدا کیا. جہانگیر کے لشکر کے بڑے بڑے جو جرنیل تھے وہ حضرت سیدنا مجدد الفسانی کے مرید تھے. آپ نے اپنے مریدین کو تربیت دے کے مختلف علاقوں میں بھیجا، آپ نے خطوط کے ذریعے لوگوں کی تربیت کی، اور پھر آپ نے فوج کے اندر اعلیٰ افسران کی تربیت کی. ادھر آپ کا ایک خط جہانگیر کے سامنے پیش کر کے آپ کو بلایا گیا تاکہ آپ کو معاذ اللہ سزا دی جائے اور جہانگیر آپ کو گرفتار کر لے. حاسدین نے آپ کے خلاف سازش کی. حضرت سیدنا مجدد الفسانی قدس سرہ العزیز تشریف لائے. وقت نہیں کہ میں تفصیل سے واقعات بیان کروں. جہانگیر کے ساتھ گفتگو ہوئی. جہانگیر نے آپ کو قلعہ گوالیار میں گرفتار کر دیا، قیدی بنا دیا. ادھر ہیبت خان آیا، دریائے جہلم کے کنارے جہانگیر سے لڑائی ہوئی. جہانگیر ہار گیا اور ہیبت خان نے جہانگیر کو گرفتار کر لیا. جہانگیر کو گرفتار کر کے اس نے حضرت سیدنا مجدد الفسانی کو خط لکھا کہ جہانگیر کو میں نے گرفتار کر لیا ہے، آپ دہلی کے تخت پہ بیٹھ جائیں اور آپ شریعت اسلامیہ کو نافذ کر دیں. حضرت سیدنا مجدد الفسانی کو قدس سرہ العزیز نے فرمایا ہیبت خان، میں اسی خاندان کو تخت حکومت پہ بٹھاؤں گا، میں ان سے ہی کام لوں گا، میں چہرے نہیں بدلوں گا، میں اندر بدلوں گا. لوگ تحریکیں چلاتے ہیں تو چہرے بدل دیتے ہیں، فلاں حکمران کو اتار دو نیا حکمران آ جائے. وہ نیا آ گیا، چہرہ بدل گیا، نظام پیچھے وہی چلتا رہا. حضرت سیدنا مجدد الفسانی کی تحریک کا نقطہ یہ ہے، آپ نے چہرے نہیں بدلے، آپ نے اندر بدلا ہے. فرمایا تخت پہ جہانگیر ہی بیٹھے گا لیکن میں اس سے دین کا کام لوں گا. میری تحریک اس لیے نہیں کہ میں تخت پہ بیٹھ جاؤں. اپنے مرید ہیبت خان کو لکھا، فرمایا جہانگیر کو چھوڑ دو، اسے دہلی بھیج دو، اسے تخت پہ بٹھا دو، لیکن اس سے یہ عہد لو، اس سے یہ وعدہ لو کہ یہ شریعت مصطفیٰ کو نافذ کرے گا، یہ نظام مصطفیٰ کو نافذ کرے گا. ہیبت خان نے خط پڑھایا جہانگیر کو، کہا آنکھیں کھولو، تم حضرت مجدد الفسانی کو کیا سمجھتے ہو اور یہ کس ذہن کے مرد درویش ہیں، ان کی عظمتیں کیا ہیں، یہ تخت پہ نہیں بیٹھنا چاہتے. جہانگیر نے اس دن اپنے اندر سے مانا کہ حضرت مجدد الفسانی مرد درویش ہے. واپس آیا، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں بیعت کی اور عہد کیا کہ آپ میری رہنمائی فرمائیں، جہاں جہاں دین الہی کی قباحتیں ہیں میں ان سب کو ختم کر دوں گا. حضرت سیدنا مجدد الفسانی کا یہ احسان ہے ہمارے اوپر. آپ نے شریعت مطہرہ کی حفاظت کے لیے تحریک چلائی. بعض لوگ اعتراض کرتے تھے کہ ایک درویش حکومت سے کیسے ٹکر لے گا، ایک درویش حکومت کے خلاف کیسے اٹھ کھڑا ہوا ہے. آپ نے فرمایا میں نہیں اٹھا، مجھے کسی نے اٹھنے کا حکم دیا ہے. لوگ ظاہر کو دیکھتے ہیں، کسے خبر تھی کہ ڈیوٹی کہاں سے لگی ہے اور کس نے انہیں منتخب فرمایا ہے. حضرت سیدنا مجدد الفسانی قدس سرہ العزیز نے پھر جہانگیر کے ہاتھوں سے گائے کو ذبح کروایا ہے. جہانگیر نے گائے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کی ہے. شاعر اسلامی کی پابندی اس سے کروائی ہے. جہانگیر نے آپ کے حکم کے مطابق اور تعلیمات کے مطابق پھر شریعت مطہرہ کو نکھار کے نافذ کیا ہے. حضرت سیدنا مجدد الفسانی کی ان تجدیدی کارناموں کی یہ برکت ہے
کہ آج میں اور آپ اسلام کی عظمتوں سے برکتیں، اسلام کی تعلیمات سے برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ یہی الفاظ حضرت سیدنا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھے ہیں۔ فرماتے ہیں اگر مجدد صاحب نہ ہوتے تو آج ہمارے مسجدوں میں اذانیں نہ ہوتی، ہماری خانقاہوں میں اللہ کی ضربیں نہ لگائی جاتی، اور ہمارے مدرسوں میں قال اللہ تعالی و قال رسول اللہ کی صدائیں نہ آتی۔ یہ حضرت سیدنا مجدد الفسانی کا احسان۔ پھر حضرت سیدنا مجدد الفسانی قدس سر العزیز نے بادشاہ کے قریب رہ کے اس کی تربیت فرمائی ہے، اور یہ بہت بڑا کام ہے کہ درویش اپنے چادر درویشی پہ داغ بھی نہ لگنے دے اور بادشاہ کی تربیت بھی کر دے۔ درویش اپنے فقر و ولایت کی چادر پہ داغ بھی نہ لگنے دے اور بادشاہ کی تربیت کرے۔ یہ حضرت سیدنا مجدد الفسانی قدس سرہ العزیز کی عظمت ہے۔ آپ کی شان بیان کرنے کے لیے 1 گھنٹہ تو کوئی بھی وقت نہیں، کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ 6000 سے زائد صفحات پر مشتمل ایک کتاب شائع ہوئی ہے، 11 جلدوں پر مشتمل، جہان امام ربانی، لیکن اس میں بھی حضرت سیدنا مجدد الفسانی کی شان کما حقہ بیان نہیں کی جا سکی، اور یہی کہا گیا ہے کہ آپ کی شخصیت کے کئی پہلو تشنا رہ گئے۔ 6000 سے زائد صفحات پر مشتمل کتاب کے اندر حضرت سیدنا مجدد الفسانی قدس سرہ العزیز کی شان بیان نہ کی جا سکے تو مجھ جیسا طالب علم 1 گھنٹے میں کیا آپ کی شان بیان کرے گا؟ میں نے تو صرف آپ کے سامنے ایک تعارف پیش کیا ہے کہ اپنے دل میں شوق پیدا کریں اس ہستی کی تعلیمات کو پڑھنے کا۔ مکتوبات شریف اپنے گھروں میں رکھیں، مکتوبات شریف کو پڑھیں۔ مکتوبات شریف پڑھنے والا کبھی بد عقیدہ نہیں ہوگا، اور مکتوبات شریف پڑھنے والا کبھی غافل نہیں ہوگا۔ میرے ایک استاد فرمایا کرتے تھے، میں نے جب مکتوبات شریف پڑھنا شروع کیے تو ان کی برکت سے مجھے تہجد نصیب ہو گئی۔ کہتے ہیں ان کی برکت سے مجھے تہجد نصیب ہو گئی کہ جب سے میں نے مکتوبات شریف پڑھنا شروع کیے ہیں اس دن سے میری تہجد کبھی قضا نہیں ہوئی۔ تو صوفیاء کی تعلیمات، ان کی تحریریں پڑھنے میں ایک روحانی فیض ہے، ایک روحانی اثر ہے۔ آج کے دور میں تو اور بھی زیادہ ضرورت ہے حضرت سیدنا مجدد الفسانی کی تعلیمات کو عام کرنے کی۔ آج زبردستی دہشت گردی کو اسلام سے نتھی کیا جا رہا ہے۔ حضرت سیدنا مجدد الفسانی قدس سرہ العزیز کا ایک فرمان ذیشان ہے کہ دل آزاری بڑا گناہ ہے، دل آزاری سے اپنے آپ کو بچاؤ، چاہے مسلمان کی ہو چاہے غیر مسلم کی۔ آپ فرماتے ہیں کسی کی دل آزاری نہ کرو، جان بوجھ کے کسی کا دل نہ دکھاؤ۔ اور آج اب آپ ایمان سے فیصلہ کریں، جن کی یہ تعلیمات ہیں کہ کسی کی دل آزاری نہ کرو، کیا وہ دہشت گردی کی تعلیمات کو عام کرنے والے لوگ ہیں؟ اسلام کی تعلیمات کو صحیح معنوں میں پھیلایا ہے تو صوفیاء کرام نے پھیلایا۔ حضرت سیدنا مجدد الفسانی قدس سرہ العزیز کے ملفوظات میں ہے، آپ فرماتے ہیں دوسروں کی دل آزاری سے بچو، دوسروں کی دل آزاری نہ کرو، دل بدستاور کے حج اکبر است۔ آج ہمارے ہاں تو جان بوجھ کے دلوں کو دکھایا جاتا ہے، دوسروں کو ذہنی اذیت پہنچائی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا مجدد الفسانی کی تعلیمات کو عام کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ میں شہزاد شفیق صاحب کو بارے دیگر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، جنہوں نے آج ہمارے لیے اس خوبصورت محفل کا اہتمام کیا، اور حضرت سیدنا مجدد الفسانی قدس سرہ العزیز کا موضوع پر چند گھڑیاں لب کشائی کی سعادت بخشی۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے سے پہلے حضرت سیدنا مجدد الفسانی کی تعلیمات کے حوالے سے ایک عہد آپ سے لینا چاہتا ہوں۔ آپ حق پر قائم رہنے میں ثابت قدم تھے، استقامت آپ کا خاص وصف ہے، استقامت آپ کا خاص ترہ امتیاز ہے، اور آج ہمارے ہاں استقامت نہیں ہے اور ہمیں دینی برکتیں حاصل نہیں ہو رہی، تو اس کی ایک وجہ یہ ہے، آپ کسی بڑے اعلیٰ ڈاکٹر کے پاس جائیں، بڑی قیمتی دوا استعمال کریں، لیکن ڈاکٹر نے جو پرہیز بتایا ہے وہ پرہیز آپ نہ کریں تو دوا کھانے کا کوئی فائدہ۔ دوا کا فائدہ اس وقت ہوگا جب دوا کے ساتھ ساتھ آپ پرہیز بھی کریں گے، لیکن اگر آپ پرہیز نہیں کرتے تو دوا کھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔
آج ہمارے ہاں المیہ یہ ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، دینداری کی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری زبان غیبت سے بھی آلودہ رہتی ہے، ہمیں نگاہوں کی طہارت بھی حاصل نہیں ہوتی۔ تو جب تک برائی سے پرہیز نہیں ہوگا اس وقت تک نیکی کے ثمرات حاصل نہیں ہوگی، اس وقت تک روحانی شفا مکمل طور پہ حاصل نہیں ہوگی۔ حضرت سیدنا مجدد الفسانی قدس سرہ العزیز کے مکتوبات شریف پڑھ کے یہ پتہ چلتا ہے، آپ فرماتے ہیں کوئی ہوا پہ اڑتا ہوا آئے ہم اسے ولی نہیں مانیں گے جب تک کہ وہ سنت رسول کے عین مطابق زندگی گزارنے والا نہ ہو، جب تک کہ وہ سنت کی اتباع کرنے والا نہ ہو۔ آئیں آج اس محفل میں ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ گزشتہ زندگی جو غفلت میں گزری وہ گزر گئی، پر آئندہ زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں اور سنت رسول کے مطابق گزاریں گے۔ حاجی عزیز صاحب نے ہاتھ اٹھایا ہے، میں نے کہا نہیں، چند دوستوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں جو عہد کرتے ہیں کہ آئندہ زندگی حضور کی سنت کے مطابق اٹھائیں گے، وہی انشاءاللہ کا لفظ میرے ساتھ بولیں، انشاءاللہ آئندہ زندگی حضور کی اتباع کے مطابق گزاریں گے۔ اقبال نے کیا خوبصورت کہا ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم، جواب شکوہ میں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم، تیرے ہے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، صوفیاء کرام کی تعلیمات کو سمجھنے کی اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ انہی الفاظ میں گفتگو